کیسے؟ حضور نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے. ارے جب ولی کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے تو جو ولی گر ہو اس کو دیکھ کے خدا کیوں نہ یاد آئے؟ علی اگر چادر اوڑھے تو نبی یاد آتے ہیں، علی بے پردہ ہو جائے تو خدا یاد آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس علی کا حسن میں کیا بیان. حضور فرماتے مجھے حکم ہے کہ علی کے ساتھ زہرا کی شادی کر دی جائے. حضور نے اب شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے. سرکار نے کہا انس جلدی جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ. جو صدیق اکبر سے چڑھتے ہیں ذرا ان کو خیال سے توجہ. تمہاری کہیں نہیں بننے والی ہے نہ تمہاری دال گلنے والی ہے. رافضی اور خارجیوں کا کوئی گزارا نہیں ہے. کس چیز کا انکار کرو گے؟ کہا بلاؤ ابو بکر صدیق کو. صدیق اکبر جی یا رسول اللہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح انتظام کرو. منتظمین کون ہے؟ صدیق اکبر. منتظمین کون ہے؟ فاروق اعظم. اور میں علی کو بلاؤ. ابھی تک سے مولا علی آئے نہیں، علی کو بلاؤ. مولا علی آئے. جی یا رسول اللہ تمہارا نکاح ہے فاطمہ کے ساتھ. حضور میرے پاس تو مہر کے لیے رقم نہیں ہے فی الحال. فرمایا میں نے تم کو زرہ دی تھی، گھوڑا دیا تھا، تلوار، 3 چیزیں دی تھی. گھوڑا بھی تمہاری ضرورت ہے، تلوار بھی تمہاری ضرورت ہے، زرہ بھی تمہاری ضرورت. بھائی روایتیں کئی ہیں لیکن آج موقع کی مناسبت سے اتنا ہی پڑھ رہا ہوں، باقی روایتیں بہت ہیں، اتنا پڑھ رہا ہوں. کہا گھوڑا تمہاری ضرورت ہے اور تلوار بھی تمہاری ضرورت ہے. ذوالفقار دی تھی حضور نے مولا علی کو. ذوالفقار 2 دھاری تلوار تھی. اور جب مولا علی اتنا وزن تھا اس کا، مولا علی جب کسی کو کاٹتے تھے تو برابر 2 ٹکڑے کرتے. یعنی علی کاٹنے میں بھی 2 ٹکڑے برابر کرتے تھے. ادھر ادھر سے نکال. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے آقا نے علی تجھ سے منافق کبھی محبت نہیں کرے. یہودی لوگ کلمہ پڑھ لیے تھے، اندر ایمان نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو علی نے اتنا مارا تھا. وہ زبان سے کلمہ تو پڑھ لیے تھے لیکن اندر سے علی سے بھی جلتے تھے اور نبی سے بھی جلتے تھے. حضور نے نشانی بیان کر دی کیونکہ نبی کے خلاف بھونک تو سکتے نہیں تھے کیونکہ بے پردہ ہو جاتے تھے، تو علی کے خلاف ہی بک بک کرتے تھے. تو سرکار نے نشانی لگا دی. علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے کبھی پیار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ بے شک. تو یہودیوں کی بغض علی سے وجہ کیا تھی؟ خیبر کی جنگ. جب ادھر ادھر بھاگے، گھر پہنچے، بچے یتیم ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کسی سے پوچھا اس کے ابا کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. نانا کو کس نے مارا؟ علی نے. دادا کو کس نے مارا؟ علی نے. بھیا کو کس نے مارا؟ علی نے. تو مائیں کہتی تھی سب سے صلح کرنا، علی سے مت کرنا. اس لیے یہودی کلمہ پڑھ کے بھی مولا علی، حضور نے فرما دیا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا. اور ایک بات کہہ دوں، سماعتوں پہ بار ہو تو معاف کرنا لیکن بزرگوں کا قول ہے. فرمایا مومن تو محبت کرتا علی سے لیکن علی سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. بزرگوں کا قول ہے، گالی نہیں دے رہا ہوں، یہ بات سچی ہے. بلکہ ایک بات کہہ دوں، اگر بار نہ پڑے تو جملہ کہی دیتا ہوں. جو زنا کی پیداوار ہے وہ علی سے پیار نہیں کر سکتے، اور جو متا کی پیداوار ہے وہ صدیق و فاروق سے پیار نہیں کر سکتے. الحمدللہ نہ ہم زنا والے ہیں نہ ہم متا والے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہوئے اطرد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت. ہمارے دونوں کی گنجائش نہیں ہے. الحمدللہ اپنی ماؤں کو دعا دو، اگر نبی اور علی دل میں بستے ہیں تو یہ ماؤں کی شرافت کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ بے شک. اور آج بھی کہتا ہوں اگر بہادر بیٹے چاہتے ہو تو مائیں بھی علی علی کرے اور باپ بھی علی علی کرے. سبحان اللہ. جب تک ذکر علی ہوتا رہے گا بزدل اولاد ہمارے گھروں میں انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی. بے شک. سبحان اللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ. آج بھی عامل لوگوں سے جا کے پوچھو، زدی سے زدی جن جب نہیں نکلتا تو وہ ناد علی پڑھ کے نکالتے ہیں. واہ واہ. جس کا نام سن کر ناد علی میں جنات بھاگ جاتے ہیں وہ علی ہے. سلام، میرے امام نے کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں.
کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے تو بہت خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، سبحان اللہ۔ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا یہ نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے، اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ تم نے کتنی کتنی لیلا پالی، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ اگر ہم ذکر علی، ذکر صحابہ، ذکر نبی کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو تقدیر کی بات ہے۔ بہرحال بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا سبحان اللہ، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے سرکار نے، میں نے تمہیں تلوار دی تھی، زرا دی تھی، گھوڑا دیا تھا، گھوڑا تلوار تمہاری ضرورت ہے، ٹھیک، زرا بیچ دو، مہر کا انتظام کرو۔ آپ غور کریں، اس کا مطلب اگر مہر کے لیے پیسے نہ ہو تو کچھ بیچ کے دینا پڑے تو دو، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا پتہ ہے؟ ہال روکڑا لیں گے، ہال روکڑا، کھانے کا سب مینو روکڑا، زیور روکڑا، سب روکڑا، ادھار کیا لگتا ہے؟ مہر، جس کو نقد ہونا چاہیے۔ اگر نہیں حضرت ہم بہت غریب ہیں، میں نے کہا اگر اتنا بھی تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو گھر کی چیز بیچ کے دے۔ حضور نے کیا کہا؟ زرا بیچو۔ اب زرا جا رہی ہے، تھوڑا تصور کریں، صدیق و فاروق انتظام میں، اب زرا جا رہی ہے۔ زرا کہاں جا رہی ہے؟ مولا علی نے سوچا نبی کی زرا بیچوں تو کہاں بیچوں، نبی کی زرا بیچوں تو کہاں بیچوں؟ تو مولا علی کہیں اور نہیں گئے، اپنے اس دوست کے پاس گئے جس کے وہ ہم زلف بننے والے تھے، سبحان اللہ۔ جس کے وہ ہم زلف، اردو میں ہم زلف کہتے ہیں، اور بمبئی کی زبان میں اور اپنی مہاراشٹر کی زبان میں ساڑو کہتے ہیں۔ اب سمجھ گئے نا؟ ہاں، عثمان غنی ساڑو ہے علی کے، سبحان اللہ۔ ہاں، اب اگر کوئی عثمان غنی کی شان میں بک بک کرتا ہے، کوئی میرے ساڑو کو میرے منہ پہ برا کہہ کے دیکھے، اتنا نرم آدمی ہو کر بھی اس کے دانت توڑ دوں گا۔ کیوں دانت توڑوں گا پتہ ہے؟ میرے سسر نے اس کو چنا ہے، تو کیوں گالی دیتا ہے؟ ہاں، اور سسر میرا جس کو چنا اس نے حال دیکھ کر چنا، لیکن جس کو نبی نے چنا حال بھی دیکھا، ماضی بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ تیرا میرا ساڑو ہے جس کا حال دیکھ کے چنا گیا، اور یہ علی کا ساڑو ہے جس کے لیے چنا رسول اللہ نے، اور ایک بیٹی نہیں دی، دو دی۔ سبحان اللہ۔ بدبختوں کس منہ سے کہتے ہو کہ بعد میں کافر ہو گئے تھے؟ معاذ اللہ۔ جب تو شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو رسول اللہ نے اپنی ایک نہیں دو بیٹیاں دی، تو کیا چن کے دیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حضور کے داماد وہ بھی، اور یاد رکھنا علی، مولا علی کی شان اپنی جگہ، صدیق اکبر کی شان اپنی جگہ، فاروق اعظم کی شان، لیکن عثمان غنی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں، اور جب دوسری بھی وصال فرما گئی تو سرکار نے فرمایا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مہر نقد دو، مہر نقد ادا کرو۔ اور آج کل مہر کیا باندھتے ہیں؟ 5-5 لاکھ کے ہال لیتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے منگنی پہ خرچہ کرتے ہیں، 5-5 10-10 لاکھ روپے کھانے پہ خرچہ کرتے ہیں، اور مہر 786۔ جس نے زرا بیچ کر مہر دی اس کا مہر کتنا تھا پتہ ہے؟ 150 تولہ چاندی اس دور میں۔ مولا علی نے جو مہر باندھا تھا حضور کے حکم پہ 150 تولہ چاندی تھی۔
بہرحال زرہ بیچنے کو کہاں گئے؟ سیدنا عثمان غنی کے پاس. عثمان غنی سے کہا میرا نکاح ہو رہا ہے, میں نے مہر دینا ہے. اچھا یہ بھی مانگ کے نہیں دوں گا. غیرت علی دیکھو, غیرت نبی دیکھو, قرضہ لے کے نہیں دیا جائے گا, مانگ ٹانگ کے نہیں دیا جائے گا. کس طرح؟ اپنی چیز بیچ کے. مطلب شادیوں میں مانگو مت, شادیوں میں قرضہ لینے سے بھی پرہیز کرو. ایک بات آپ کو بتاؤں, جب تک شدید حاجت نہ ہو قرضے سے بچو, کیونکہ زیادہ بے وجہ قرضہ لینے سے بھی بزرگوں نے فرمایا بے برکتی آتی ہے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید کیا, جو شرطیں لگائی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیٹا بزرگان چشت کا حکم ہے کہ کبھی کسی سے قرضہ مت لینا, کسی سے قرضہ مت لینا. قرضے کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی, میرے بابا میرے سرکار فرید ملت والدین بابا فرید یاد آ گئے. بابا فرید کی غذا تھی گولر. کچے گولروں کو پانی میں ابال کر نمک ڈال کے کھایا جاتا تھا. ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی لکڑی لانے کی, ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی گولر لانے کی, ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی پانی لانے کی, اور سب چیزیں آ جاتی تھی تو پکانے کی ذمہ داری تھی نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء کی. جس کا کھانا نظام الدین اولیاء محبوب الہی پکاتا ہو فرید الدین گنج شکر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. گولر پک گئے, بابا سامنے کھا لیا, کھانے کے بعد نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد جلال, کھانا کس نے بنایا؟ حاضر کرو. حضور جو روز بناتا وہی نظام الدین, اللہ کے نظام الدین نہیں کہا اس وقت, جو روز بناتا وہی محمد احمد, آپ کا اصل نام محمد ہے, والد کا نام احمد, وہی محمد احمد بدایونی. حضور میں نے ہی بنایا کھانا. پانی کس نے لایا؟ حضور اس نے لایا, اس کو بلاؤ. آگ کس نے لگائی؟ اسی کو. لکڑی سب آ گئے. سچ بولو کیا ہوا؟ بابا صاحب اتنے جلال میں کیوں؟ کہا جو روزانہ نماز میں لذت آتی تھی وہ لذت آج نماز میں نہیں آئی. کھانے میں کیا؟ اچھا نماز میں لذت نہیں آئی تو کیا چیک کر رہے؟ کھانا. پتا چلا سب سے پہلے پیٹ ہے, یہ پیٹ. آج اتنی لمبی لمبی تقریریں سن کے جو عبادتوں کی توفیق نہیں ہے, پیٹ میں حرام جا رہا ہے, سود جا رہا ہے, جھوٹ بول کے کما رہے وہ جا رہا ہے. مسلمان اگر دو چیزوں کو سنوار لے پھر دیکھیں عبادتوں کی لذت. ایک پیٹ سنوار لو حلال کے ذریعے سے, اور ایک دل سنوار لو کینے اور بغض کو نکال کر. پھر دیکھو کیسے چہرے چمکتے ہیں. پھر دیکھو پہلے ولی چلتے, جیسے آج علماء ملتے چلتے پھرتے, اس وقت تو ولی ملتے تھے. آج ولی کیوں نہیں ملتے؟ حلال بھی گیا اور دل بھی گئے. بس یہی ہے, دل میں اتنے سور کتے اور بندر بٹھا رکھے, حسد کے, بغض کے, کینوں کے, اور پیٹ کے اندر حرام ہے. پھر کیا عبادت کی لذت ہے؟ کچھ نہیں ہے. سنو, غور سے سنو میرے بھائیوں, اللہ تم سب کو جزائے خیر دے. حلال کو لازم پکڑو. بابا صاحب نے نماز میں لذت نہیں آئی تو پہلے کھانے کو چیک کیا. اب سب آئے. سرکار جو پانی لاتا تھا جہاں سے وہیں, جہاں سے لکڑی تھی وہیں, جو آگ لگاتا تھا وہیں. محمد احمد بیٹا بتاؤ کیا کیا تم نے پکایا؟ سرکار غلطی ہو گئی. کیا؟ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا, پڑوسی سے نمک قرضہ مانگ کر کے لایا تھا. آپ کی محبت نے دل میں چاہا کہ میرے بابا پہلے تو گولر کھاتے ہیں, بغیر نمک کے کیسے کھلا دوں. آپ کو چھپا کر, آپ کو بتائے بغیر نمک قرضہ مانگ کے لایا تھا. فرمایا یہی وجہ ہے, تو نے مجھے قرضے کا نمک کھلایا. توجہ, تو نے مجھے قرضے کا نمک کھلایا, اس وجہ سے مجھے نماز میں لذت نہیں آئی. بیٹا محمد احمد, آج کے بعد بغیر نمک کے گولر کھلا دینا, مگر کبھی قرضہ مت مانگنا. آج تو سود پہ قرضے لیے جا رہے. میں ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ بزرگان چشت کا تقوی کہہ رہا ہوں اس کو. ہاں, شادیوں پہ سود پہ قرضے لیے نہیں بھائی, یہ جھوٹی شان مت دکھاؤ. ہمیں کسی جھوٹی نام نمود کی عزت کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سچے مومن ہو, اللہ نے تمہیں ہمیشہ کی عزت دی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے, عزت رسول اللہ کے لیے, عزت مومنوں کے لیے ہے. بات ختم کر رہا ہوں, ٹائم بھی ختم ہوا ہے. مولا مشکل کشا عثمان غنی کے پاس گئے. میرے بھائی عثمان, یہ زرہ لے لو. کتنے میں لوگے؟ بھائی علی آپ کو کتنے میں لینا چاہیے؟ حضور کی زرہ ہے, آپ کے پاس لایا ہوں, میں اس کی قیمت نہیں لگاؤں گا کیونکہ زرہ حضور کی ہے. آپ کہو کیا ہے؟
اب عثمان غنی ایک کام کرو 400 میں یہ زرہ مجھے دے دو. ٹھیک ہے زرہ لے لی 400 دے دیے. علی یہ زرہ تم کہیں اور بھی لے جا سکتے تھے نا, میرے پاس لائے, اس کی خوشی میں میں بطور انعام 400 اور دیتا ہوں. میرے پاس لائے 800 ہو گئے. علی جب کوئی دولہا بنتا ہے تو تحفہ دینا اس کے لیے تو سنت ہے نا, تو میں تمہارے نکاح کے موقع پر یہی زرہ تمہیں بطور تحفہ پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنین کی امی اور بابا کا جو مہر ادا ہو رہا ہے وہ بھی عثمان غنی کے پیسوں سے ادا ہو رہا ہے. انتظام صدیق و فاروق کر رہے ہیں, مہر عثمان غنی. کہاں جائیں گے؟ سینہ پیٹتے رہو. یہاں تم پیٹو, فرشتے قبر میں پیٹیں. واہ واہ سبحان اللہ. کہاں جاؤ گے؟ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر, جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں محفل سجی, سرکار کھڑے ہوئے فرمایا آسمانوں پر عرش پر علی و فاطمہ کا نکاح ہو گیا, فرش پر میں نے نکاح کر دیا دونوں کا. آپ جانتے ہیں اس نکاح میں پہلی مبارکباد کس نے پیش کی؟ جو ہر جگہ پہلا تھا وہ مبارکباد دینے میں بھی پہلا تھا, کلمہ پڑھنے میں پہلا, نبی کے مصلی پہ پہلا, نبی کی عظمت کا خطبہ دینے میں پہلا, امیر الحج بننے میں پہلا, ہر جگہ پہلا. اس کے مقدر میں ہی پہلا پن ہے. نبی کا پہلا یار گار, نبی کا پہلا مزار یار, سبحان اللہ. ہر جگہ پہلا پہلا پہلا. اور یہ میں زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں, اتنا پیار تھا ان لوگوں میں. کچھ لوگ کہتے نبی کے وصال کے بعد تو وہ لوگ بگڑ گئے تھے. ایک جملہ کہہ دوں, رافضیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, سنیوں سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ رافضیوں کی بکواس سن کے کچھ سنی چھوکرے متاثر ہو رہے ہیں. سنیوں کو سمجھانا ہر بات میرے لیے بہت آسان ہے. غوث پاک کو کتنے مانتے ہو؟ ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ الحمدللہ. اچھا یہ بات کتنوں کو پتا ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہے میں اس کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا. کتنوں نے سنا یہ بات؟ منبر والوں کی بھی آج تائید لے لوں گا دعا کے لیے. کتنوں نے یہ بات سنی؟ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید کیسا بھی ہو بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دوں گا. کتنے لوگ یہ سنے؟ معلوم ہے سب کو؟ اچھا جن کو نہیں معلوم تھا مجھ سے سن کے معلوم ہو گیا. کتنے لوگ غوث پاک کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. غوث پاک نے کیا کہا؟ میرا مرید, توجہ, آپ توجہ کر لو, بس توجہ کرو. غوث پاک کہتے جو میرا مرید ہوگا کیسا بھی ہوگا بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دوں گا. اس کا مطلب جو قادری ہوگا کتنے بھی کرتوت برے ہو آخری ہچکی سے پہلے نسبت غوث اعظم اس کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دے گی. غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہیں مرے گا. اب مجھے بتاؤ نبی بڑے ہیں یا غوث اعظم بڑے ہیں؟ جب غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہیں مر سکتا تو نبی کا صحابی توبہ کے بغیر دنیا سے کیسے جا سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بے شک حق ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کی نسبت پہ یقین کر لیا, نبی کی نسبت پر کب یقین؟ اور نبی کی نسبت اگر سنی ہو کر بک بک کرتے ہو تو یہ اس پر دھیان کر لینا. جب غوث پاک اتنے پاورفل ہے تو جس نے غوث اعظم کو پاور عطا کہ اس نبی کے پاور کا عالم کیا ہے. اس لیے رسول اللہ کے صحابی کے کردار پہ بات نہیں کرنا کیونکہ نسبت رسول ہے. اگر کچھ ہوا بھی ہوگا, ہم معصوم تو نہیں, نہ اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں نہ صحابہ, اگر کچھ ہوا ہوگا صحابہ سے تو نسبت رسول نے ضرور توبہ کروائی. جب غوث اعظم کی نسبت توبہ کروا رہی, نسبت قادریت توبہ کروا رہی. اس لیے بہت بہت ہوش کے ناخن لو, کسی کی بھی سن کر کے بک بک نہ کرو, صحابہ کی تعظیم کرو. تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے مبارکباد دی. بہرحال نکاح کی محفل میں چھوارے تقسیم ہوئے اور اس کے بعد ولیمہ مولا علی نے جو کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنا بہترین ولیمہ پورے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاں, بکرے کا گوشت پکا تھا اور چھوارے کھجوریں تھی. بڑا زبردست ولیمہ کیا تھا علی نے, سبحان اللہ, ولیمہ کیا تھا. اور آقا علیہ السلام, ہائے ہائے, اب بیٹی رخصت ہو رہی ہے,
سرکار کی شہزادی کونین رخصت ہو رہی، شہزادی کونین رخصت. یا ایک بات کہ حضور علیہ السلام نے جو چادر شہزادی کو اڑائی تھی وہ اس وقت نئی نہیں مل پائی تھی. نئی مطلب نوی چادر نہیں مل پائی تھی. حضور اپنے ہاتھوں سے شہزادی کونین کو، مخدومہ کائنات کو، جنت کی مالکہ کو، سب سے زیادہ صبر کرنے والے رسول کی صابرہ بیٹی کو، حضور اب شادی کے دن، نکاح کے دن جو چادر اڑاتے ہیں اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے. اور 17 پیون والی چادر اڑا کے کہا بیٹی اگر آج تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو تمہارے لیے بہت سی چیزوں کا انتظام کرتی، لیکن آج تیرے بابا کونین کے مالک کے پاس ظاہر میں کچھ نہیں ہے، جاؤ. اور سرکار علیہ السلام نے ایک چادر اڑا کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا. ام ایمن فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے چارپائی کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، ام ایمن جاؤ مدینے کی مٹی کو اونچی کر کے جما دو اور اسی پر بستر لگا دو، یہ چارپائی کا قائم مقام ہو جائے. یہ نبی کی شہزادی کی شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا جب تک میں گھر نہ آؤں اس وقت تک ایک دوسرے سے بات نہ کرنا. آقا تشریف لائے، پانی پڑا، دونوں پہ دم کیا اور عرض کی مولا میں دونوں کو اور ان کی اولادوں کو تیری امان میں دیتا ہوں اور ان سے صالح نیک بچے عطا فرمانا. یہ نبی کی دعا کا اثر ہے کہ جتنے نیک بچے علی و فاطمہ سے پیدا ہوئے اتنے نیک بچے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے. امام حسن جیسا نیک اسی گھر میں، امام حسین جیسا نیک اسی گھر میں، غوث اعظم جیسا نیک اسی گھر میں، غریب نواز جیسا نیک اسی گھر میں. کس کے نام لوں؟ سب کے نام لیے جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. اس کے بعد سرکار نے فرمایا فاطمہ خوش ہونا، بیٹی سے کہا جانے سے خوش ہونا، خوش ہونا، میں نے تمہارے شوہر کے لیے علی کو چنا، خوش ہونا. پھر کہا فاطمہ تمہارے لیے وہ شوہر چنا ہے میری بیٹی جو میرے خاندان میں سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے اور جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے. فرمایا اب توجہ کرو، بات اینڈ ہو رہی. فرمایا بیٹی اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات کرو اور میں تم سے ملاقات کروں تو علی کو خوش رکھنا، علی کو راضی رکھنا. اگر تم نے علی کو ناراض کر دیا تو قیامت کے دن میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا. اگر